بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. یہ بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ویک 4 کا لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے سرچنگ ٹیکنیکس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے. سرچنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ نام سے ہمیں پتہ ہے یہ سرچ سے نکلا ہے. سرچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزیں تلاش کریں گے. اب ہم اس لیکچر میں کیا تلاش کریں گے؟ بیسکلی جو آپ کا گول ہوگا، جو آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہوگا، ہم اس گول کی تلاش میں نکلیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس گول تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون کون سی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اب جیسے یہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے، اگر اس میں میں نے جے کو تلاش کرنا ہو تو پھر میں کس طریقے سے کروں گی؟ میں یہاں سے اس پاتھ کے طریقے سے جاؤں، یا پھر میں یہاں سے اے سے دوبارہ موو کروں اور سو آن، میں ساری ڈھونڈتی جاؤں ایونچولی کہ جب تک میں جے تک نہیں پہنچ جاتی. تو اب جو گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل طریقے تھے، تو ہم نے وہ الگوریدم اسٹڈی کرنے ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ملٹیپل پاسبل سولوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم کس طریقے کے ساتھ ان تک پہنچ سکتے ہیں، وہ سولوشنز کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں. اور پھر جو اگلا کویشچن ہوگا وہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم آپٹیمل سولوشنز جو ہیں وہ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو وہ آپٹیمل سولوشن ہم اس لیکچر میں کور نہیں کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ اپکمنگ لیکچرز میں کور کریں گے. اس لیکچر کے لیے جو ریڈنگ ہے وہ آپ اس بک سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ماڈرن اپروچ بائی رسل، اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے جو کہ سرچنگ ٹیکنیکس کو کور کر رہا ہے. آپ جو ہے وہ پیٹرک ونسٹن کی بک سے کر سکتے ہیں یا آپ کسی اور بک سے جو ہے وہ ان سرچنگ ٹیکنیکس کو کور کر سکتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاں جی، سرچ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ہم اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھیں گے تو ہم تو شاید پتہ نہیں کوئی جہاز یا پتہ نہیں کوئی ٹیلی پورٹیشن سسٹم جو دوسری دنیا تک جانے کے لیے ہے وہ ہم بنا لیں گے. لیکن ایکچولی میں اے آئی جو ہے وہ صرف ان فینسی ٹرمز کا نام نہیں ہے. اے آئی کی یہ جو فینسی چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک بیسک آئیڈیا سے ہوتی ہے. وہ جو بیسک آئیڈیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسک آئیڈیا کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے جس اینٹی کے اندر وہ انٹیلیجنس کریٹ کرنی ہوتی ہے وہ اس اینٹی کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے جس طریقے کے ساتھ انسان کام کرتا ہے. اب وہ جو اینٹی ہے وہ ہمارے پاس ایجنٹ ہوتی ہے. اب جس طرح سے انسان بیہیو کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ سے پرسیپشن لیتے ہیں اور اس پرسیپشن سے، اس انڈرسٹینڈنگ سے وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اسی انوائرمنٹ کے اندر. تو اب یہ جو ایجنٹس ہے، ان ایجنٹس کی جو پرسیپشن کی حد تک تو ہو گئی، لیکن وہ ایکشن جو ہے وہ کیا لیں؟ وہ ایکشن obviously جب انسان ہوتا ہے، اگر آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ شاپنگ مال تک جانا ہے تو ایک راستہ میں بھی آپ اختیار کر کے یہاں سے اس طرح سے شاپنگ مال تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور پھر اس طرح سے گھومیں اور پھر یہاں سے آپ کو یو ٹرن میں بھی لینا پڑے، پھر آپ شاپنگ مال تک پہنچے. اب یہ ملٹیپل سولوشنز تھے. اب جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ یہ سارے جو کام ہے وہ کیسے کرے؟ وہ اس انٹیلیجنس سے کس طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا وہ اس انٹیلیجنس تک کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنے گول تک جو ہے وہ پہنچ جائے؟ تو اب جو سرچنگ ہے، اب اس اگر آئیڈیا کی بات کریں تو یہ آئیڈیا ہر قسم کی اپلیکیشن کے لیے جنرلائز ہو سکتا ہے. یہ روبوٹک موومنٹ کے لیے جنرلائز ہو سکتا ہے. یہ آپ کی پاتھ فائنڈنگ کے لیے، جہاں پہ آپ نے جو راستے تلاش کرنے ہیں عام سڑکوں کے اوپر، یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے. یہ یہاں تک کہ گیمز کے اندر بھی انوالو ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں سولوشن ڈھونڈنا ہو، جیسے یہ روبرکس کیوب کا ہے کہ عام انسان بھی اس کو سالو کرتے ہوئے کافی ان کو مشکل ہوتی ہے انلیس اور انٹل وہ بہت پریکٹس نہ کرتے رہیں، اور کافی پریکٹس کے بعد جب ان کو ایک فائنل، ایک آپٹیمل سولوشن مل جاتا ہے، ایک اچھا سولوشن مل جاتا ہے، تو وہ جلدی اس کو سالو کر پاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے سرکٹ ڈیزائنز ہیں وہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ بہت، جیسے کمپیوٹر پہ اگر آپ ایک بورڈ کھول کے دیکھیں تو اس پہ کتنے ساری جو کنیکشنز ہیں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اب یہ جو وائرنگز ہیں ان کو کس طرح سے آپٹیمل کرنا، ان کو کس طرح سے وہ طریقہ ڈھونڈنا کہ جس سے بیسٹ پاسبل وے نکل پائے اور یہ ڈیزائن ہو جائے. کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں اگر ہے تو پھر یہ اتنا لمبا اور لینتھی پروسیس بن جاتا ہے. تو ہم نے چونکہ کمپیوٹرز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے تو پھر اس لیے ہم جو ہے وہ یہ والی انٹیلیجنس امبیڈ کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس دیکھتے ہیں جو کہ بیسٹ سولوشن فائنڈنگ یا کہ صرف سولوشن فائنڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے.
اب یہ جو ہے ایکسپلوریشن کی بھی یہاں پہ جیسے ذکر ہے کہ اگر ہمارے جو ایجنٹس ہیں اگر ہم ان کو اوپن انوائرمنٹ میں چھوڑ دیں تو یعنی کہ اگر لیٹس سے ہل پہاڑوں کے بیچ ان کو چھوڑ دیں جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے چیزیں ڈھونڈ کے لائیں، تو پھر جو ہے وہ ان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس راستے کی طرف جانا ہے اور کس راستے کی طرف موو نہیں کرنا۔ اب اگر جو سرچ الگوریدمس ہم پڑھیں گے ان سرچ الگوریدمس کی کچھ پراپرٹیز ہوں گی جن کی بیس پہ ہم ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں، تو وہ کمپیریبل پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں: کمپلیٹنس، آپٹیمیلٹی، ٹائم کمپلیکسٹی اینڈ اسپیس کمپلیکسٹی۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا الگوریدم جو ہے وہ کس ڈومین کے لیے پیک کرنا ہے، اس میں یہ چار چیزیں جو ہے نا وہ چیک کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ کا جو سرچ الگوریدم ہے جو آپ نے پک کیا ہے، کیا وہ سولوشن جو ہے وہ کمپلیٹلی فائنڈ کر رہا ہے، وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ فائنڈ کر دے۔ یہ تو نہیں کہ وہ فائنڈ کرتے کرتے کہیں پھنس جائے، گارنٹی یعنی کہ آپ کو سولوشن دے ہی نہ آل دو کہ راستہ ایگزسٹ کرتا ہو۔ اسی طرح سے جو آپٹیمیلٹی ہے، کیا وہ بیسٹ سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے یا وہ کسی بھی طریقے کا سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ سملرلی وہ ٹائم کتنا لیتا ہے ایگزیکیوٹ ہونے میں، اور جو چوتھی اور امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ کتنی سٹوریج استعمال کرتا ہے سرچ کرنے میں۔ یعنی اگر میں آپ کو اس جو ہے وہ لاہور شہر میں لیٹ سے اگر میں آپ کو ادھر کھڑا کر دوں اور کہوں کہ جائیں ڈھونڈے اور آپ کو راستہ بالکل نہیں آتا، اور میں کہتی ہوں کہ جائیں مجھے جو ہے نا عرفہ آئی ٹی ٹاور تک چلے جائیں، تو اگر آپ کو راستہ نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، لیٹ سے ہم ایک اور کانسٹرینٹ ایڈ کر دیتے ہیں، تو پھر obviously آپ کو پتہ نہیں کتنا ٹائم، کتنے مہینے لگ جائیں گے کہ ڈھونڈتے 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 ہر سڑک کو آپ ایکسپلور کرتے جائیں اور آخر کار آپ جو ہے وہ عرفہ آئی ٹی ٹاور تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ کام کرتے ہوئے آپ کو ٹائم لگا، یہ کام کرتے ہوئے آپ کو ایک اسپیس، ایک میموری آپ نے یوز کی۔ وہ میموری کیا تھی کہ آپ سارے راستے یاد کرتے جا رہے ہیں، میں یہاں سے گزرا ہوں، مجھے یہاں واپس نہیں جانا، مجھے ایکس وائی زی نہیں کرنا، تو یہ سٹوریج ہے۔ تو جس طرح کا سرچ الگوریدم آپ یوز کریں گے اس میں یہ چاروں پیرامیٹرز چیک ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس سرچ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے سرچ کی کیٹیگریز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سرچ کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں آتے ہیں، ایک جو ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ جب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں آپ کو بس بھیج دوں کہ جاؤ خود ہی ڈھونڈتے رہو، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، اور پھر آپ اپنے گول تک پہنچیں، تو یہ جو سرچ ہے یہ ان انفارمڈ سرچ کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ ان انفارمڈ کا مطلب ہے بلائنڈ، یعنی کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو کوئی معلومات نہیں ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کون سے راستے سے شروع کرنا ہے، اور آپ بس تیاری آپ نے پکڑی اور آپ نکل پڑے ہیں۔ تو انفارم جو سرچ ہوتی ہے ہمارے پاس، اس انفارم سرچ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جیسے بھی آپ کو میں ہنٹ یہ دے دوں کہ اب یہ راستہ بھی جاتا ہے اور یہ راستہ بھی جاتا ہے، تو آپ نے یہ والا راستہ نہیں اختیار کرنا، آپ نے اس راستے سے جانا ہے۔ اب اس راستے سے جانے کی بھی آپ کے پاس کوئی پرائر نالج ہے، کوئی ویٹس ہیں، جیسے اس پہ جانے کے لیے ٹائم کم لگے گا اور اس پہ جانے کے لیے ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو ایک ہیورسٹک ہے آپ کے پاس، ایک ویلیو ہے جو آپ کو انکلائنیشن دے رہی ہے کہ آپ نے پاتھ پک کرنا ہے۔ اب یہ جو انکلائنیشن ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی یہ بات بھی ہو سکتا ہے کہ اس راستے پہ جانے سے ٹائم کم لگے گا، بھی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ راستے پہ جو ہے وہ پتھر کم ہے، یہ روڈ خراب نہیں ہے، تو آپ یہ راستہ پک کریں۔ یعنی ایک آبجیکٹو فنکشن ہے جو آپ کا ہیورسٹک ہے، یہ کوئی بھی ایک آبجیکٹو فنکشن ہوگا جس کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے کہ راستہ لینا ہے کہ نہیں لینا۔ اور ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے کہ ایک جو میں بار بار ڈسکس کروں کہ ایک اینی سولوشن ورسز آپٹیمل سولوشن، یعنی کیا جو ہے وہ جو سرچ ٹیکنیک ہے آپ کے الگوریدم وہ کوئی بھی سولوشن دے دیتا ہے یا وہ بیسٹ سولوشن دے رہا ہے۔ تو ان کیٹیگریز کے بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے الگوریدمس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب الگوریدمس کو جو سرچ ٹیکنیکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ آئیڈیا ہونا ضروری ہے کہ گراف کیا ہوتا ہے۔ اب کیوں میں گراف کی طرف آ گئی ہوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں جب کسی بھی اپنے ایجنٹ کو موو کروانا ہے اور اس ایجنٹ کو موو کرنے کے لیے اس کا ایک کرنٹ سٹیٹس ہے اور اس نے ایک اگلے سٹیٹس کے اوپر جانا ہے، وہ سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، اگر وہ S1 پہ کھڑا ہے تو وہ اس نے S2 پہ جانا ہے۔ اب اس جو لوکیشن وائز ٹرانزیشن کو کیونکہ وہ موو کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا سٹیٹ چینج کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی لوکیشن چینج کر رہا ہے،
تو ہم اس چیز کو اگر کمپیوٹر کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم شاید یہی بات اسی طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک اس کا اسٹیٹ ہے اور یہ اس کا ایک سیکنڈ اسٹیٹ ہے اور پھر وہ تھرڈ اسٹیٹ کی طرف گیا ہے اس آپشن کے بعد، اور اس آپشن اگر وہ یہ آپشن پک کرتا تو وہ مے بی اس اسٹیٹ کے اوپر جاتا۔ تو جب ہمارے پاس اس طرح سے ایک نالج ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو کردار آتا ہے وہ ہمارے پاس گرافس اور ٹریز کا آتا ہے، کیونکہ جو ہمارے گراف اور ٹریز ہیں وہ بھی ہمیں، جو آپ نے اگر یہ اس ڈائیگرام کو بھی دیکھیں تو وہ تقریباً اسٹیٹ ٹائپ جو ہے وہ ہمیں ایک ویو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم گرافس کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس اسٹرکچر میں اپنے نالج کو ریپرزینٹ کرنے کی، کیونکہ یہ ویژولی ہمیں بہت آسان ہے سمجھنا۔ اگر ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں یا پلاٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اب ٹریز اور گراف میں فرق کیا ہے وہ ہم اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہ جو ریپرزینٹیشن ہے یہ سمجھنا بھی آسان ہے اور اس کو کمپیوٹر میں کوڈ کرنا بھی آسان ہے اس ٹرم میں۔ تو انسان بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی کچھ اسی طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر لیٹس سے آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے تو آپ یہ کرنا اس جگہ پہنچ گئے ہیں، اور اگر آپ نے دوسرا سٹیپ اٹھایا ہے تو آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم اس طریقے کے ساتھ بھی اس کو انوالو کر سکتے ہیں۔ مے بی آپ کے پاس جب آپ سوچے کبھی کوئی اور اچھی ریپرزینٹیشن ہو تو آپ اس ریپرزینٹیشن کے تھرو بھی اپنی جو ساری امپلیمنٹیشن ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو گرافس کا ہمیں کچھ ہلکا سا آئیڈیا، ایک کوئک ریویو ہم گراف کے اوپر کر لیتے ہیں کہ گرافس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اسٹیٹس ہوں گے، ان اسٹیٹس کو ہم نوڈس بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو ورٹیسز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے یہ جو گراف ہے اس میں یہ ہمارے پاس یہ جو ایمٹی سرکلز ہیں، یہ ایمٹی تو خیر میں تو اسٹیٹ کا نام ہے، یہ جو سرکلز ہیں ان کو ہم نوڈز اور ورٹیسز بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو نوڈز اور ورٹیسز ہیں یہ آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو کنیکشن ہے اس کنیکشن کو ہم ایج بھی بولتے ہیں، لنک بھی بولتے ہیں، یا یہ ایک ریلیشن شپ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ 8 کا جو ہے وہ 10 کی طرف ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے۔ جیسے یہاں پہ اگر آپ اس ایرو کو دیکھیں کہ 8 سے 10 پہ ایک ایرو یہ پوائنٹ ہوا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ 8 سے 10 کی طرف موو کر سکتے ہیں، لیکن 10 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایرو کہیں باہر نہیں نکل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے آپ کسی اور اسٹیٹ یا نوڈ کی طرف موو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم اس کو ایک ٹریفک پرابلم بھی دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ گھر سے نکلے ہیں اور یہ اگر آپ کا گھر یہ ہے اور آپ نے اس شاپنگ مال تک جانا ہے، تو پھر آپ اس میں سے کیا راستہ جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں ادھر جانے کے لیے۔ اب جیسے اس سے اگر آپ نکل رہے ہیں 0 سے، تو آپ نے شاپنگ مال تک اگر جانا ہے تو ابھی کرنٹلی اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو آپ ڈی، سی یا بی کی طرف موو کر جائیں۔ تو اب یہاں پہ اس ریلیشن شپ کے کچھ ویٹس بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی موو کر جائیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ جو ویٹ ہے، یہ جو پرائر نالج ہے، اس کو اگر آپ یوز کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ مے بی آپ کو کم کاسٹ مل رہی ہے، تو مے بی ہو سکتا ہے کہ آپ سی کی طرف جو جانے والا پاتھ ہے وہ پک کر لیں۔ تو یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان کا کوئی ویٹ ہو سکتا ہے، ان کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے اینسسٹرز ہیں، اینسسٹرز کیا ہوتے ہیں اور ڈسینڈنٹ کیا ہوتے ہیں۔ اینسسٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو کے اگر آپ تلاش کریں، یہاں پہ کے ہے تو جو سی ہے وہ کے کا اینسسٹر بن جائے گا۔ اینسسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے جو پیرنٹس ہیں جو اوپر جاتے جاتے ہیں، آپ کے دادا ابو اور پر دادا، اور اس طرح سے اسی طرح سے اینسسٹر امیجیٹ جو نوڈ ہے جو اس کے اوپر ہوتی ہے وہ اس کا پیرنٹ ہوتا ہے، جیسے کے کا پیرنٹ یہ بنتا ہے، اور جو اس کے بعد بھی اوپر آنے والے سارے اس کے اینسسٹر میں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ڈسینڈنٹ ہیں ہمارے پاس، وہ ڈسینڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بعد میں آتے ہیں، یعنی کہ جیسے اگر یہ میرے پاس اے نوڈ ہے اور یہاں سے یہ بی نوڈ ہے اور یہ سی نوڈ ہے مے بی، تو اگر اس نوڈ میں نیچے یہاں پہ اگر جی آ رہا ہے تو جس جی وڈ بی ڈسینڈنٹ آف اے، کیونکہ یہ اس کی چائلڈ کی جو اس میں آتا ہے لنکیج میں۔ تو ہمارے پاس جو اگزامپلز ہیں اس میں گراف کے اندر، اب بات یہ کہ جو جیسے میں نے پوری ڈسکشن کی کہ گرافس یوز کہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اچھا ڈیٹا سٹوریج کی ٹرمز میں آپ نے جب چیزوں کو سیو کرنا ہو، یہ اس طرح کی پرابلمس
کو جو ہے وہ کمپیوٹر میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم اس میں گرافس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم نے روٹ یا میپ پلاننگ کرنی ہے اس میں کر سکتے ہیں. فلائٹ میپنگ کرنی ہے کہ جو جہاز ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں کو جانا ہے انہوں نے, کدھر مطلب کتنے ٹائم پہ اس نے جانا ہے, ایکس وائی زی اس طرح کی باتیں. تو روٹ کون سے اویلیبل ہیں. اسی طرح سے ویب پیج کی لنکنگ ہے کہ ایک جو ویب پیج ہے اس کے اندر کتنے ہائپر لنکس اویلیبل ہیں, وہ کتنے ویب پیجز کو کھول رہا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جو جب امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے, کمپیوٹر کو نالج سمجھانا ہوتا ہے, تو پھر ہم گرافس یا ٹریز کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک گراف ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ان کے لنکس اور ان کی ڈائریکشنز کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. جیسے یہاں پہ ہے کہ جو جیک ہے, ہی از ایفیلیٹڈ ود دی یونیورسٹی آف MIT سنس 2002. اور اسی طرح سے جیک جو ہے وہ پیپر 1 کا آتھر ہے, اور پیپر 1 کی ڈیٹیلز جو ہے نا یہ اوپر جو گراف ہے اس میں مینشن ہوئی ہیں. اب جو گراف جو جیک کے ساتھ جو ہے وہ کو آتھر جو ہے وہ پرسن 2 بھی ہمارے پاس ہے, اور جو جیک اور مائک ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو جیک نوز مائک اینڈ مائک نوز جیک. اسی طرح سے جو مائک ہے وہ سپروائز کرتا ہے دس پرسن 2 کو. اسی طرح سے جو مائک ہے ہی از ایفیلیٹڈ ود UCLA. اسی طرح سے جو پرسن 2 ہے ہی از آلسو ایفیلیٹڈ ود UCLA. UCLA از دی یونیورسٹی اینڈ سو آن. تو ہم اس طرح سے بھی اپنے جو اسٹیٹس ہیں اور انفارمیشن کو کیپچر کر سکتے ہیں. ایک اور اگزامپل جیسے ہمارے پاس یہ ہے. اب یہ جو گراف ہے یہ نیٹ ورک نوڈس کا گراف ہے. یہ گراف ہمارے پاس اس طرح سے, یہ دیکھیں ایک اور اگزامپل جس میں یہ ہے کہ آپ کا جیسے لنکڈ ان اکاؤنٹ ہوتا ہے, آپ کے فیس بک اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اس میں آپ جو ایک فرینڈ ہیں جو اپنے دوسرے فرینڈ سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ ایک نہیں ملٹیپل فرینڈس کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ فرینڈ بھی آپ کے کسی ملٹیپل فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ سم ادر روٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک گراف کی تھوڑی سی کمپلیکس ریپریزنٹیشن ہے, جو کہ جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوپس بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں, سائیکلز بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. تو گراف جو ہیں وہ تو ایک کمپلیکس چلے جاتے ہیں, جیسے جیسے ان میں لوپس اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں تو وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں. تو اب گراف کی ٹائپس کیا ہیں, پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ کچھ گرافس ایسے ہیں جن کے اندر ہمارے پاس لنکس اویلیبل نہیں ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس ہے گراف, اس گراف کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن اویلیبل نہیں ہے, لنکس اویلیبل نہیں, سوری ڈائریکشن اویلیبل نہیں ہے. تو یہاں پہ A B سے کنیکٹڈ ہے, B C سے, اور A C سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے کہ جس میں ایجز کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, اور 2 وے روڈ ہوتی ہے, 2 وے اسٹریٹ ہے, ایسی روڈ کے جس میں آپ یہاں سے ادھر بھی جا سکتے ہیں اور ادھر سے ادھر بھی آ سکتے ہیں. لیکن جو ڈائریکٹڈ گراف ہیں وہ صرف 1 وے اسٹریٹ ہے کہ یا تو آپ یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں سے جو ہے وہ یا تو یہاں آ سکتے ہیں, دونوں ایٹ اے ٹائم آپ نہیں کر سکتے. جیسے اس میں آپ ڈائریکٹڈ گراف کو دیکھیں کہ A سے B تک جانے کا راستہ ہے, B سے C تک جانے کا راستہ ہے, اور A سے C تک جانے کا راستہ ہے, لیکن C سے کہیں اور جانے کا کوئی راستہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب یہ ہے کہ جو گراف میں اور ٹریز میں ایکچولی میں کیا فرق آتا ہے. تو ٹریز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی شکل میں آپ نے دیکھے ہوئے, اور گراف جو ہیں وہ آپ اس طرح کی شکل میں جو ہے وہ دیکھیں گے. اب گراف سے اگر آپ نے ٹری بنانا ہو, جو ڈفرینس ایکچولی میں وہ اگلی سلائیڈ میں موجود ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ نے گراف سے ٹری بنانا ہو تو اس میں ہمارے پاس کیا آپشن آتی ہے کہ آپ جیسے اس میں دیکھ رہے ہیں اس پرابلم کے اندر, اس پرابلم میں A سے B, جو A ہے اگر میں A سے سٹارٹ لوں تو A آپ کی ایک نوڈ ہے, اس A کو آپ نے پک کر کے ٹاپ پہ لکھ لیا. اس کے بعد A کے چلڈرن آپ نے دیکھنے ہیں کتنے, یعنی A سے جانے والے راستے کتنے ہیں. A سے B تک جا سکتے ہیں اور A سے C تک بھی جا سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, A سے B اور A سے C دونوں چلڈرن جو ہے وہ اس ٹری کے اندر ڈال دیے. اب پھر آگے فردر جو ہے وہ B سے C تک جانے کا راستہ ہے اور B سے کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے, تو B کا جو روٹ ہے وہ C کے ساتھ کنیکٹ کر دیے, اور C سے آپ کہیں نہیں جا سکتے تو یہ موجود نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں انٹرسٹنگ چیز یہ کہ C ادھر بھی موجود ہے اور C ادھر بھی موجود ہے. تو جب ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا ورک بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہاں سے یہ راستہ اختیار کیا اور اگر C کے چلڈرن ہیں, لیٹس سے C کے چلڈرن جو ہے وہ D اور G بھی موجود ہے, تو یہ جو D اور G ہے یہ یہاں پہ بھی آئے گا پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک نوڈ کو یہاں پہ اگر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے اور پھر اس راستے سے ہم یہاں واپس دوبارہ آتے ہیں, تو پھر ہم اس راستے سے دوبارہ سیم باتوں کو ایکسپلور کرنا پڑے گا.
تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو ایکسٹرا ورکنگ ہے وہ ہمیں کرنی پڑ سکتی ہے اگر ہم گراف سے ٹری کی طرف کنورٹ کریں. اس کے بھی سولوشنز ہیں لیکن وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ جو میجر فرق گراف اور ٹری کا یہ ہے کہ گراف میں جو ہے وہ لوپ ایگزسٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹریز میں ہم لوپ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرنے دیں گے. ٹری میں لوپ نہیں ہوگا. تو اب اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سائیکل پورا جو ہے وہ کیا بن رہا ہے جس میں اے سے بی تک جا رہے ہیں اور اے سے سی تک جا رہے ہیں اور سی سے بی تک جا رہے ہیں. تو اب اگر یہاں پہ میں یہ کر دیتی کہ میں اس کو اس جو لائن ہے اس کو چینج کر کے بی سے اے تک کر دیتی, یعنی ہم نے اے سے سی اے سے سی پہ گئے, سی سے ہم بی پہ گئے اور بی سے جو ہے وہ ہم اے پہ اگر چلے جائیں تو یہ ایک سائیکل بن گیا پورا جس میں آپ گھومتے جائیں گے اور انفینٹلی پھنس بھی سکتے ہیں. تو اس کو اگر ہم نے ایک ٹری میں بنانا ہو تو وہ بھی کیا طریقہ ہے کہ آپ اے سے جو ہے وہ جانے والا راستہ سی کا ہے اور سی سے جانے والا راستہ بی کا ہے اور بی سے جانے والا راستہ اے کا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ٹری آپ کا بن تو گیا لیکن وہ ایک سائڈ پہ انکلائن ہوا ہوا. تو ٹری کو ہم بناتے ہوئے اس طرح سے بنائیں گے لیکن گراف جو ہے وہ اس طرح سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس الگوریدمس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کا گراف سے ٹری بناتے ہیں جس میں کروسکل اور پریم کے الگوریدمس بھی اویلیبل ہیں لیکن وہ ابھی اس لیکچر کے اسکوپ میں شامل نہیں ہے. اب ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ ایک تو ہم نے بڑا ڈفرنس پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ لوپس اور سائیکل جو ہیں وہ گراف میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ٹری میں سائیکلز نہیں ہوتے. تو نوڈز جو ہیں ان کے ملٹیپل پیرنٹس ہو سکتے ہیں گراف کے کیس میں. جو پیچھے ہم نے لنکڈ ان کے سرکلز اور وہ ہم نے دیکھے تھے تو وہاں پہ بھی یہ ایگزامپل پوری اترتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ دونوں ہی نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں اور گراف کے اندر جتنے مرضی ایجز ہو سکتے ہیں کسی بھی نوڈ سے نکلتے ہوئے, لیکن ٹریز میں ہم سم ٹائمز لمٹ کر دیتے ہیں. جیسے بائنڈری ٹری ہے, بائنڈری ٹری میں ہم لمٹ کر دیتے ہیں کہ ایک نوڈ کے صرف 2 چلڈرن ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کوئی اور چائلڈ ڈیسائیڈ کر لیں 3 چلڈرن ہو سکتے ہیں نیکسٹ ویدی تو وہ کام ہو سکتا ہے. تو جو گراف میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کوئی روٹ نہیں ہوتی اور ٹریز میں ہمارے پاس ایک روٹ نوڈ ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مین پوائنٹ ہے کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ گرافس کی جو ہے وہ روٹ نوڈس ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن گرافس چونکہ سارے آپس میں اس طرح سے کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں لیکن کوئی اس کی روٹ نوڈ نہیں بنتی. جو آپ کا جو گراف ہے اس میں ایک سے زیادہ پاتھ بھی ایک نوڈ کے اندر ہو سکتے ہیں. جیسے اگر اے ہے, اے سے آپ نے بی تک جانا ہے تو ایک یہ روٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک یہ روٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک یہ روٹ بھی ہو سکتا ہے, جتنے مرضی روٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو ٹری ہے اس کے اندر صرف ایک پاتھ جو ہے وہ الاؤڈ ہے. گراف کی جو ماڈل ٹائپ ہے وہ نیٹ ورک میں آتی ہے. جیسے پیچھے ہم نے لنکڈ ان اور فرینڈ نیٹ ورک دیکھا. جو ٹریز کی جو ہے ٹائپ وہ ہائرارکل اسٹرکچر میں آتی ہے. گراف اور ٹریز کی اپلیکیشنز کیا ہیں؟ اپلیکیشنز آپ نے پیچھے دیکھی ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور پلاننگ کے اسپیکٹ سے ہم جو ہے وہ گرافس کو یوز کر سکتے ہیں. جبکہ جو ٹری ہے وہ آپ نے اسٹڈی کیا کہ گول ٹریز ہیں اور فائل سٹوریج اور ڈیٹا کمپریشن اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ٹریز یوز ہوتے ہیں. وہ کیسے یوز ہوتے ہیں وہ گریجولی ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. جیسے ایک گیم ٹری کی ایگزامپل بس میں نے یہاں پہ اٹیچ کی ہے کہ جب ہم نے یہ کھیم ہم سب نے کھیلی ہوگی ٹیک کراس جس میں ہم لگاتے ہیں, تو اس میں اگر یہ انیشیل سٹیٹ ہے تو اس کے بعد اگر ہم کراس لگانا ہے اور پہلی باری کراس کی ہے تو مے بی ہم یہاں پہ لگا لیں یا یہاں پہ لگا لیں یا یہاں پہ لگا لیں, اور اس کے بعد اور بھی پاسبل جو جتنے 9 پاسبلٹیز بنتی ہیں تو وہ آ جائیں گی. اسی طرح سے اس کراس کے بعد کسی سرکل لگانے والے کی باری ہے تو پھر وہ کیا پاسبلٹیز آ سکتی ہیں, اس طرح سے اینڈ سو آن. تو یہ ایک گیم ٹری بھی ہمارا جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جو ہم اب اپنے کیونکہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں سرچنگ ٹیکنیکس کی طرف, تو سرچنگ ٹیکنیکس میں ہم نے کہا کہ ہم گرافس اور ٹریز کا یوز کریں گے. تو جو گرافس کو سٹور کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری پاسبلٹیز ہمارے پاس ایگزسٹ کر سکتی ہیں. یا تو آپ اریز میں یوز کر لیں. تو کیا کوشچن یہ ہے کہ اریز میں یوز کیا جا سکتا ہے اگر سمپل 1D ارے ہمارے پاس ہو, تو یعنی کہ آپ نے جو انفارمیشن سیو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جیسے اے کے چلڈرن بی اور سی ہو سکتے ہیں لیکن بی اور سی سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے, تو ہمیں یہ پتا ہو کہ بی کے چلڈرن جو ہیں وہ ڈی اور ای لیٹ سے ہیں. اور یہ کس طرح کا ٹری سورٹ آف ہمارے پاس بن رہا ہوگا, یہ بن رہا ہوگا اے
اے کے چلڈرن جو ہے وہ بی اور سی ہیں، اور بی کے چلڈرن جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈی اور ای ہیں. تو اب یعنی اس انفارمیشن کا ہونا کہ ایک نوڈ اور اس کے جو چلڈرن کتنے ہیں، اس کے ریلیشنز آگے کتنے بن رہے ہیں، یہ انفارمیشن آپ 1D میں ڈال سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. آپ یہ اب آپ کے اوپر آپ کیسے اس کو سوچتے ہیں کہ مے بی ایک پاسبلٹی ہے کہ میں اے ادھر لکھ دوں اور اس کے لیٹ سے نمبر آف چلڈرنس فکس کر دوں n، تو n لوکیشنز میں ایمٹی چھوڑ دوں، اور پھر میں یہاں سے b لکھوں اور پھر اس کی n لوکیشنز ایمٹی چھوڑ دوں، اور پھر c لکھوں اور پھر n لوکیشنز ایمٹی چھوڑ دوں جہاں پہ اس کے چلڈرن جو ہے وہ میں لکھ لوں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہمارے پاس اریز کے کیس میں ایگزسٹ کر سکتی ہے کہ ہم اس نالج کو ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں لکھ دیں. اب اس نالج کو ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے اوپر اپنے الگوریدمس چلا سکیں، ادروائز ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو ہم اس کے لیے جو اریز سے پھر ایک زیادہ اچھی آپشن ہمارے پاس میٹریسز کی آتی ہے. میٹریسز جو ہے وہ بیسکلی 1D ارے سے آپ اوپر موو کر جائیں، اگر 2 ڈائمینشنل پہ چلے جائیں لیٹ سے، تو وہ 2 ڈائمینشنل ایک ہمارے پاس سورٹ آف میٹرکس بن جاتا ہے، جیسے کچھ اس شکل میں ہو جائے گا. اب یہ آپ کو تھوڑی سی امیڈیٹلی اگر آپ اس کو سوچیں تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ جو میں پہلی رو ہے وہ میں اے کے لیے فکس کر دیتا ہوں، اگلی میں بی کے لیے، پھر سی کے لیے، ڈی کے لیے، اور یہاں آگے جو باقی کی بچتی ہیں ہمارے پاس سیلز، اس میں ان کے چلڈرن کی انفارمیشن لکھ دیتا ہوں. تو آپ بالکل ایسے بھی کر سکتے ہیں، میٹریسز یوز کر لیں، آپ 2 ڈائمینشنل اریز یوز کر لیں. اور سیم کنسیپٹ جب آپ پائتھن میں اپلائی کریں گے تو پائتھن میں آپ لسٹ یوز کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ اریز ہیں تو اے جی سینسی لسٹ ہیں، وہ ہمارے پاس سورٹ آف 2 ڈائمینشنل اسٹرکچر ہو جاتا ہے. 2 ڈائمینشنل اسٹرکچر سے مراد یہ کہ جو لنک لسٹ ہے، اگر ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں زیوم کر رہی ہوں کہ پڑھا ہوا ہے سب نے، تو اگر لنک لسٹ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس نوڈ ہے اور اس کے ساتھ اس کی سیکنڈ چیز ہے وہ اس کا ایک پوائنٹر ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اس کا آگے کس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ جب ہم کنیکٹ کرتے جاتے ہیں کچھ اس طریقے سے، اگر میں یہ اریز کر دوں تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک لنک لسٹ بنتی جاتی ہے. ایک نوڈ ہے، اس کا ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے اور پوائنٹر ٹو دی نیکسٹ نوڈ ہے، اور اگر یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایسے ہے، یہ لنک لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بن گئی ہے. تو اے جی سینسی لسٹ جو ہے نا وہ ہو جائیں گی 2 ڈائمینشنل لسٹ. اس 2 ڈائمینشنل لسٹ میں ہمارے پاس یہ ایک لنک لسٹ تو ہوگی، لیکن اس کے نیچے بھی ہمارے پاس اس طرح سے لنک لسٹ بنی ہوئی ہوں گی. تو یہ وہی والا حساب ہے کہ اے کے اگر بی اور سی چلڈرن ہیں، اور اگر میں اریز کر دوں یہاں پہ اور یہاں میں اس کو کلوز کر دیتی، تو اس کے بعد جو بی کے چلڈرن کون سے ہیں؟ بی کے چلڈرن ڈی اور ای ہے. اسی طرح سے سو آن ہر نوڈ کے آپ ہم اس طرح سے ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو لسٹ ود ان لسٹ بن جاتی ہے، لنک لسٹ ود ان لسٹ، لنک لسٹ بن جاتی ہیں، تو اس کو ہم اے جی سینسی لسٹ بھی بولتے ہیں. اسی طرح سے ڈکشنریز کو یوز کیا جا سکتا ہے، کی ویلیو پیئر سسٹم کو یوز کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اپنی مرضی کا کوئی ڈیٹا اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اب الگوریدمس کی جو کیٹیگریز ہیں جو وہ تو ہم نے دیکھ لی تھی. اب ہم اس میں جو الگوریدمس ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں، ہم نے وہ دیکھنے ہیں وہ کون سے ہیں. تو جو ان انفارم سرچز ہیں، ان انفارم سرچز جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہیورسٹک انوالو نہیں ہوگی، اس میں ڈیپتھ فرسٹ سرچ، بی ایف ایس، یو سی ایس یہ آ جاتے ہیں. اگر ہیورسٹکس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس بیسٹ فرسٹ اور اے اسٹار جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. اگر آپٹیمل پاتھ فائنڈنگ کی بات کریں کہ ہمیں بیسٹ سولوشن یوز کرنا ہے جس میں ہم ویٹس اور لینس کو یوز کر کے پاتھ کی آپٹیمل پاتھ فائنڈ کر سکتے ہیں، اس میں یو سی ایس اور اے اسٹار آتے ہیں. اسی طرح سے ہل کلائمبنگ سرچ، بیم سرچ یہ بھی جو ہے وہ انفارم سرچز میں آتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سرچ الگوریدمز ہیں، یہ سارے سرچ الگوریدمز کے نام ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہیں، وہ ہم گریجولی جو ہے وہ اگلے لیکچرز میں دیکھتے جائیں گے. اب امپلیمنٹیشن اسپیکٹ سے ہم نے گراف کی بات کر لی ہے، گراف کو سٹوریج کا طریقہ دیکھ لیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی آپشن ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو 4-5 چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ٹرمینالوجی سے یوز ہوتی رہیں گی. ایک تو یہ اسٹیٹس کی ہوگی، اس اسٹیٹس کو آپ کہیں پہ نوڈز بھی پڑھے ہوں گے، کہیں پہ آپ اس کو ورٹیسز بھی پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک آپ کے پاس ایکشن ہوگا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ نے جو بھی آپ کے پاس نوڈ آیا ہے اور کس بیس پہ، کس آبجیکٹیو کی بیس پہ آپ نے ایکشن لیا ہے، یعنی آپ نے پاتھ فائنڈ کیا ہے کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیٹ کون سا جو ہے وہ پک کرنا ہے.
اسی طرح سے یہ ساری پروسیس انوالو کرتے ہوئے اینڈ پہ آپ کے پاس ایک گول ہوگا، پھر جہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ میں بھی کہہ دیں گے کہ بس گول فائنڈ ہو گیا ہے. یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گول فائنڈ تو ہو گیا لیکن ایک طریقہ مل گیا، ابھی اور طریقے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ آپ اور طریقے اپنے سٹارٹ سے اینڈ تک کی لوکیشن کے لیے ڈھونڈیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے وزٹڈ نوڈز کا نالج اور ایک ہے ایکسٹینڈڈ نوڈز کا نالج. وزٹڈ نوڈ ہم اس کو کہیں گے کہ جو آپ کا جو پاتھ سرچ کرتے ہوئے راستے میں آ جاتی ہیں ان کو ہم وزٹڈ کہیں گے. جیسے اگر میں اے سے بی کی طرف گئی ہوں اور بی سے جو ہے وہ آگے میں نے سی کی طرف موو کر لیا ہے تو یہ نوڈ جو ہے وہ وزٹڈ نوڈ کاؤنٹ ہوگی کہ اس کو جو ہے میں نے وزٹ کر لیا ہے. جیسے سی کو میں وزٹ کر چکی ہوں، بی کو میں وزٹ کر چکی ہوں، تو یہ وزٹڈ نوڈز ہیں. ایکسٹینڈڈ نوڈز وہ ہیں کہ اب جیسے جب میں اوپر سے نیچے تک آپ جا رہے ہیں، آپ ازیوم کریں کہ آپ ایک ایسے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نالج نہیں کہ کہاں سے کدھر جانا ہے. سو لیٹ سے آپ جو ہے وہ اسٹیٹ اے پہ کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ اسٹیٹ اے سے آگے جاتے ہیں، دائیں جائیں یا بائیں جائیں، یا بھی آپ کو آگے کیا ہو رہا ہے اس دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ اے سے سوچتے ہیں کہ میں نے مے بی بی کی طرف جانا. تو جب آپ بی کی طرف موو کر جاتے ہیں تو اب بی سے آگے کہاں پہ جانا ہے؟ بی سے آگے جانے کے لیے لیٹ سے آپ کے پاس جو ہے وہ 3 راستے اور ہیں. تو اب یہ کیا کیا ہے کہ بی کو جو ہے اصل میں آپ نے ایکسٹینڈ کر لیا. سو آپ نے دوربین لگا کے یا آپ نے ویسے دیکھا ہے تو آپ کو پتا چلا ہے کہ جی 3 راستے اور ایگزسٹ کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ اس بی کو ایکسٹینڈ کر لیا ہے. لیکن اب ایکسٹینڈ کرنا ایک طرف ہے اور اس راستے کو اختیار کرنا ایک طرف ہے. تو اگر آپ یہاں سی کے راستے پہ چلے گئے ہیں تو باقی نوٹس آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایکسٹینڈڈ نوٹس کہلائیں گی. لیکن بے شک آپ نے ان میں سے ایک پک کیا ہے، لیکن یہ ایکسٹینڈڈ نوٹ کا نالج آپ کے پاس موجود ہو سکتا ہے اگر آپ رکھنا چاہیں کہ یہ اس کے چلڈرن ہے. تو اب یہ وہ سارے بیک گراؤنڈ نالج کریٹ کرنے کے بعد اب جو ہے نا وہ ہم اپنے الگوریدم کی طرف آتے ہیں. اب الگوریدم ہمارا کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک اسٹیٹ ہوگا اور ہم نے اس اسٹیٹ سے گول کی طرف جانا ہوگا. سو ایک کوئکلی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ٹریورس کرنا ہے، اس کو ٹرائی کرنا ہے. سو انیشلی ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس وہ جتنے بھی ہمارے اے بی سی جو ہیں وہ ساری نوٹس تو موجود ہیں. تو ہم کیا کریں گے، جہاں سے بھی ہم نے اسٹارٹ لینا ہوگا تو وہ این جو ہمارے پاس ایک لسٹ آف نوڈ ہوگی اس کے اندر ہم اپنے وہ نوڈ کو ڈال دیں گے جہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. سو این کی لسٹ میں جیسے ایس کو آپ نے ڈال دیا. اگر تو این کوئی نوڈ نہیں ہے یعنی این ایمٹی ہے تو گول جو ہے وہ آپ کو نہیں ملا، اس کا مطلب ہے گول ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اگر این ایمٹی نہیں ہے تو اس میں سے آپ نے ایک ایس جو ہے وہ پک کر لیا ہے اور اس جو اسٹارٹنگ آپ کی نوڈ ہوگی، لیٹس سے آپ کی اسٹارٹنگ نوڈ ایس ہے، یہ آپ نے اس کو پک کر لیا ہے. اگر تو یہی نوڈ آپ کا گول ہے تو پھر تو سرچ ختم ہو گئی سکسیسفلی کہ آپ کو گول مل گیا. لیکن اگر یہ آپ کا گول نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی ایکسٹینڈڈ نوڈز دیکھنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے چلڈرن کہاں کہاں ہے، کتنے ہیں اس کے چلڈرن. تو آپ نے اس کی نوٹس دیکھی ایکسٹینڈڈ نوٹس، اور پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے اس جو ہماری این والی لسٹ تھی اس کے اندر اپنی ایکسٹینڈڈ نوٹس کو بھی ڈال دیا. سو ہماری این کی لسٹ میں ہماری ایکسٹینڈڈ نوٹس بھی پہنچ گئی ہیں اور ایس کو وہاں سے نکال دیا کیونکہ ایس آپ نے دیکھ لیا ایس گول نہیں تھا تو اس کو دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب ایکسٹینڈڈ نوڈ آپ نے نکال دیا اس کے بعد آپ نے اسٹیپ 1 کی طرف واپس چلے جانا ہے. اسٹیپ 1 میں دیکھنا ہے کہ کیا اے اور بی جو ہے اس یہ ایم ٹی تو نہیں ہے، سوری این ایم ٹی نہیں تھا، اس میں سے آپ کوئی بھی ایک پک کریں. سو لیٹ سے آپ جو ہے وہ اے کو پک کرتے ہیں، پھر آپ اے کو دیکھیں گے کہ اے گول ہے کہ نہیں. اگر اے گول نہیں ہے تو پھر آپ اے کو چائلڈ کو ایکسپینڈ کریں گے اور پھر وہ بھی جو بھی اس کے چلڈرن بنتے ہیں وہ آپ اپنے اس لسٹ میں ڈالتے جائیں گے اور پھر اے کو کراس کر دیں گے اور سو آن آپ چیک کرتے جائیں گے. اس طرح سے آپ یہ الگوریدم جو ہے وہ لوپ وائز چلتا رہے گا اور فائنلی آپ کو جب بھی کوئی نوڈ جو کہ گول کے ایکول ملے گی آپ وہاں پہ اپنی سرچ روک لیں گے. سو یہ بیسکلی ایک سمپل سا الگوریدم ہے جو کہ سرچ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں.
تو ٹرائی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ جو الگوریدم ہم ٹرائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کس کا. وہ ایک سمپل سرچ کا الگوریدم ہے، اس میں نے کوئی تشریح نہیں کی کہ وہ کس کیٹیگری میں لائق کر رہا ہے. عام طور پہ آپ بھی کرتے تو آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں سے آپ نے جو ہے وہ آئے کو ڈھونڈنا ہے، تو آپ اپنی نظر سے فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا پاتھ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں جائیں. ہم اس طرح کا نالج کمپیوٹر میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ایک تو راستہ کون سا ہے، دوسرا یہ کہ آپٹیمل راستہ کون سا ہے. تو جو ڈی ایف ایس ہے ہمارا، جو کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچنگ ہے، وہ کرتی یہ ہے، اس کا طریقہ کار سرچ کا جو یہ طریقہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے پہلے جاتی ہیں، جو نوڈ سے سٹارٹ کرتی ہیں، اور پھر وہ سب سے میکسیمم ڈیپتھ میں جاتی ہیں جو کہ لیفٹ موسٹ چائلڈ ہے، اور پھر ای کو اگنور کر دیا. ای کو جب ڈی نہیں ملا گول، لیٹ سے آپ آئی کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ وہاں سے یہاں سے اس راستے کی طرف گئے، یہاں سے بھی نہیں ملا، نہ ایم اس کے ایکول تھا، پھر اوپر واپس گئے، یہاں سے ادھر دیکھا او نہیں ہے، پھر پی کو دیکھا، پی کو یہاں سے اس طرح سے دیکھا آئی کے چلڈرن کے طور پہ، پھر اوپر گئے، پھر یہاں سے واپس یہاں گئے، پھر ادھر سی کی طرف گئے، ایف کو دیکھا، ایف بھی نہیں ہے، پھر سی کا اگلا چائلڈ دیکھا، جی بھی نہیں ہے، کے بھی نہیں ہے، کیو بھی نہیں ہے، اینڈ سو آن یہاں اوپر. اگر آپ نے آئے کو تلاش کرنا تھا تو آئے کو تلاش کرتے ہوئے آپ کی سرچ کہاں پہ رکے گی؟ آپ کی سرچ جو ہے وہ یہاں پہ رک جائے گی، کہ یہاں سے گھومتے گھومتے جب آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو جی یہ آپ کا آئے اس کو مل جائے گا، تو یہیں پہ سرچ رک جائے گی. لیکن اب آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ خود ہوں تو آپ کو کہا جائے تو آپ نے کہا کہ یہ یہاں سے یہاں ڈائریکٹلی چلے جائیں تو آئی وڈ بی اے سولوشن. لیکن جو ڈی ایف ایس کا بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے چائلڈ کو جو ہے وہ ان کی سب سے ڈیپتھ تک وہ نیچے جاتا جاتا ہے، یعنی کہ لیفٹ چائلڈ کی طرف لیفٹ سائڈ پہ موو کرتا جاتا ہے جب تک کہ وہ سب سے ڈیپتھ میں نہیں پہنچ جاتا، اور اگر اس کو بیچ میں ہی کہیں اس کا وہ گول مل جاتا تو وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ لیف پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو نہیں ملتا تو پھر وہ بیک ٹریک کرتا ہے. بیک ٹریک یہ کہ وہ اوپر واپس جاتا ہے، اور پھر اس جو جیسے یہاں سے بیک ٹریک کیا ایل سے، تو وہ ایل کے اوپر واپس ایج سے نیچے ایل پہ گیا، ایل نہیں ملا تو اس نے بیک ٹریک کیا اوپر ایج تک، اور ایج کے اگلے چائلڈ دیکھا جو کہ ایم ہے، اور ایم بھی نہیں ہے تو پھر وہ اس نے بیک ٹریک کیا ای کے اوپر، اور ای کا نیکسٹ چائلڈ دیکھا ہے. پہلے اس نے ای کا لیفٹ سائڈ سے موو کیا تھا، نیچے والا ٹری ایکسپلور کرنے کے بعد جب وہ اوپر گیا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں پہ دوسرے چائلڈ کی طرف راستہ اختیار کر کے دیکھے تو وہ آئے اس کو اگلے چائلڈ میں ملا ہے. تو ڈی ایف ایس جو ہے وہ لیف تک جا رہا ہے، پھر وہ بیک ٹریک کرتا ہے، اسی طرح سے پھر لیف تک جاتا ہے، پھر بیک ٹریک کرتا ہے، اور سو آن. اس طرح سے جو ہے وہ اس کا چارٹ بنتا ہے. تو یہ جو اے لکھا ہوا ہے یہ بیسکلی اس طرح سے کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں. اچھا، اب ہم اس کو جو ہے نا ہمارے الگوریدم کے تحت جو ہے نا ڈی ایف ایس کو ٹریورس کریں گے. نالج ہمیں مل گیا کہ ڈی ایف ایس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں ہمارا الگوریدم پتہ ہے جس الگوریدم کو ہم نے اپنے ڈی ایف ایس کے لیے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے کہا تھا ٹاپ سے ہم سٹارٹ کریں گے، تو ہم نے پہلی نوڈ کو پک کی. پہلی نوڈ ہمارے پاس جو ہے وہ اے آ گئی. جب اے کو ہم نے ایکسپینڈ کیا تو ہمارے پاس دو چلڈرن آ گئے، دو تھا بی بی اور سی بی. تو ہم نے جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر ڈال دیا اے سے بی تک کا راستہ بھی اور اے سے سی تک کا راستہ بھی، اور اے کو ہم نے کراس کر دیا کیونکہ اے جو ہے ہمارا گول نہیں تھا. تو ہم ڈھونڈنے اس ٹائم پہ این کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پہلا گول ہے این کو. اب ایکسپینڈ ہو گئے. اب اس کے بعد پھر ہم نے اپنی لسٹ میں سے پک کرنا ہے پہلا ایلیمنٹ، کوئی بھی نہیں، پہلا ایلیمنٹ. ڈی ایف ایس کے لیے ہمیں فرسٹ ایلیمنٹ پک کرنا ہے. اب اس میں جو اے اور بی ہے ہم نے پک کیا. اے اور بی کا جو تھا اس میں ہم نے پھر اس کو، بی جو ہے وہ ہمارا گول نہیں تھا، ہم نے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا تو ہمارے پاس ڈی اور ای آ گئے اس کے چلڈرن کے طور پہ. تو جو اب ہم نے وہ بھی کیا کر دیا، اس میں ایڈ کر دیا، تو ہمارے پاس یہ چیز آ گئی اے بی ڈی اور اے بی ای، اور جو اے بی ہمارے پاس تھا جو سٹارٹ میں وہ کراس ہو گیا، اور یہاں پہ اے اور سی پیچھے ایز اٹ از رہا، کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنی لسٹ کے سٹارٹ سے لے رہے ہیں، پک کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ اے اور سی کو کچھ نہیں ہوگا. اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا تو ہم نے اے بی ڈی کو چیک کیا، کیونکہ لسٹ میں سے پہلا آئٹم اٹھایا. جب ہم نے اس آئٹم کو
پک کیا اور پھر ہم نے دیکھا کیا یہ گول کے برابر ہے، نہیں یہ گول کے برابر نہیں ہے. اب ہم نے اس کے چلڈرن دیکھے، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، ایکسٹینڈ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارا، تو یہ صرف کٹ ہو جائے گا، ایکسٹینڈڈ لسٹ ایڈ نہیں ہوگی. تو ہمارے پاس جو اگلا اس کا سٹیٹس ہوگا لسٹ کا وہ یہ ہو جائے گا اے بی ای اور اے سی. ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب اب ڈی نہیں ہوا. اب آپ پاتھ دیکھیں، اگر میں اس کو اریز کر لوں تو ابھی تک کیا طریقہ کار اس نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہاں سے بی کو دیکھا ہے اور بی سے ہم ڈی کی طرف گئے ہیں. ڈی ہمارا سولوشن نہیں تھا، تو اب ہم واپس اوپر بیک ٹریک کرنے لگے ہیں. تو جب لسٹ کا ٹاپ دیکھیں گے تو اے بی ای ایگزسٹ کرتا ہے. اے بی ای جو ہے وہ بیسکلی یہ والی نوڈ ہے، تو ہم بیک ٹریک کر کے یہاں پہ پہنچ گئے. اب ای جو ہے وہ گول نہیں ہے، تو گول جب یہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو فردر ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایچ اور آئی دو جو ہیں اس کے چلڈرن ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے، اور اے بی ای جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا. تو ابھی میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اے بی ای ڈال رہی ہوں جو کہ نکل گیا. اور ایکسٹینڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں اے بی ای ایچ اور اے بی ای آئی، اور اے اور سی جو ہے وہ ایسے ہی ہمارے پاس موجود رہا. اب اگین اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم ایچ تک پہنچ گئے ہیں تو ایچ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایچ گول نہیں ہے، ہم نے اس کو پھر ایکسپینڈ کیا فردر، اور ایکسٹینڈ کیا تو ہمارے پاس آئی انفارمیشن. ایچ یہ کٹ جائے گا، میں دوبارہ نہیں لکھ رہی، اے بی ای ایچ ایل، اسی طرح سے اے بی ای ایچ ایم اور اے بی ای ایچ اور این. اور ہمارے پاس جو اس کے اگلے ایلیمنٹس جو یہاں پہ نہیں لکھے جا رہے میں لکھ دیتی ہوں، وہ ہے اے بی ای آئی اور اے اور سی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر جب آپ ایل کو دیکھیں گے، ایل والی نوڈ جو ہے اس میں سے سب سے جو ہے وہ ٹاپ والا ہم پک کریں گے اپنی لسٹ کا. تو یہ جو ہے ایل، اس کا کوئی چلڈرن نہیں، ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی، گول نہیں ہے، یہ کٹ جائے گا. جو ہمارے پاس ایم ہے، ایم پک کریں گے، پھر ایم گول نہیں ہے، ایم کے چلڈرن نہیں ہے، یہ کراس ہو جائے گا. این کو چیک کریں گے، این ہمارے پاس گول ہے، تو این جو ہے وہ ہمیں سولوشن مل جائے گا. یہیں پہ سرچ جو ہے وہ بریک ہو جائے گی اور یہ آپ کا گول سٹیٹ ہوگا. سو اب یہاں پہ اگر آپ پاس ڈرا کریں تو آپ یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے. تو یہ جو ڈی ایف ایس کی طرح بیہیو کر رہا ہے. سو ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں ہم نے کس طرح سے کام کیا کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، اور یہ کس کا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ اسٹیک کا بیہیویئر ہوتا ہے. تو جب ہم نے ڈی ایف ایس کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر، جو ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے جس میں ہماری نوٹس ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹیک یوز ہو رہا ہوتا ہے جس کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ لیفو کی طرح بیہیو کرے گا. اب اس میں آپ کو کوئی چیز اگر عجیب لگی ہو کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا چلائیں اور ریورس کرتے جائیں تو آپ آہستہ سے یہ دیکھیں گے کہ اگر جو ٹری جیسے ہم نے بنایا تھا جس میں نوڈز ریپیٹ ہو رہے تھے، تو جب نوڈز ریپیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سیم انفارمیشن جو ہے وہ بار بار آپ کو ایکسٹینڈ کرنی پڑتی ہے اور سیم معلومات دوبارہ سے ایڈ کرنی پڑتی ہیں اپنی لسٹ میں، آلدو کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے یوز کر لیا ہو. تو اس مسئلے کو روکنے کے لیے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو نوڈز وزٹ ہو گئی ہیں نا اور وہ گول نہیں ہے، ہم اس کا ٹریک رکھنا شروع کر دیں. تو ٹریک رکھنے سے یہ ہوگا کہ اگر وہ پہلے سے وزٹڈ ہیں تو پھر ہم ان کو مزید آگے وزٹ نہ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ اس کے آگے گول ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ہم نے تھوڑی سی چینج کی ہے اپنے الگوریدم میں، جس میں ہم نے الگوریدم سارا سیم کر لیا ہے، لیکن صرف یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جو نوڈ ہم لسٹ سے پک کر رہے ہیں وہ پہلے کبھی پک نہ ہوئی بھی ہو اور وزٹڈ بیفور. اور یہاں پہ ہم نے چینج یہ کی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسٹینڈڈ لسٹ جو ہم نے نوٹ سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ہم نے لسٹ میں صرف وہی ڈالنی ہے جو کہ وزٹ نہ ہوئی ہوئی ہو، یعنی کہ ساری نہیں ڈال دینی. جیسے ہم پہلے ہر جس کا سارے چائلڈ ڈال رہے تھے، اب ہم اس کے سارے چائلڈ نہیں ڈالیں گے، ہم صرف وہ ڈالیں گے جو کہ پہلے سے وزٹ نہ ہوئے ہوں تاکہ ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی اب اپنی اگزامپل چینج کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے انڈائریکٹڈ گراف کو ہم یوز کرنے لگے ہیں،
اور انڈائریکٹڈ گراف میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ کوئی ڈائریکشن اویلیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 وے اسٹریٹس ہیں. اگر اے سے بی تک جانے کا راستہ ہے تو بی سے اے تک بھی جانے کا راستہ ہے, جس سے ہماری پرابلم تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے, جو کہ یہ کہتی ہے کہ مے بی اے از دا چائلڈ آف بی ایز ویل اینڈ بی از دا چائلڈ آف اے ایز ویل. ہم اس طرح سے بھی اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو اب اس طرح کے کیس میں اب کیا گڑبڑ ہونی ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر میں لیٹ سے اے سے سٹارٹ کرتی ہوں تو میری لسٹ کی پہلی شکل اس میں اے ہوگا. جب میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گی تو اے کیونکہ گول نہیں ہے, اگر میں لیٹ سے جی کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں, جی میرا گول ہے, اس کو میں نے ایکسٹینڈ کیا جب, تو اے سے بی کا راستہ بھی مجھے ملا اور اے سے سی کا بھی راستہ مجھے مل گیا, اور اے کیونکہ گول نہیں تھا اے کراس ہو گیا. اب جب میں نے ٹاپ اس کا پک کیا اے بی کو جب میں نے ایکسٹینڈ کیا تو میرے پاس جو ہے وہ اب کیا پاسبلٹیز بن رہی ہیں. میرے پاس پاسبلٹیز بن رہی ہیں اے بی اور اے بی ڈی اور اے بی ای اور اے بی ایف اور اینڈ پہ اے اور سی. تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر میں اے بی اور اے یہاں پہ پک کر لوں تو پھر اب کیا ہوگا, ایک انفینٹ لوپ میں تقریباً میں پھنس جاؤں گی, کیونکہ پھر میں اے پہ واپس جاؤں گی, پھر اس کے 2 چلڈرن پھر میں لسٹ میں ایڈ کروں گی اور سو آن, یہ چلتا جائے گا. تو اب یہ کام خراب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اے وزٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ آپ نے پک نہیں کرنا. تو ہمارے پاس اس لسٹ کے علاوہ جو ہے وہ ایک لسٹ ہمارے پاس اور موجود ہے, جس وزٹڈ لسٹ کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ نوڈ وزٹ ہو گئی ہے, تو ہم نے اس نوڈ کو دوبارہ نہیں لینا. تو ہم یہاں پہ یہ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ وزٹڈ کا فائدہ ہے کہ پھر جب آپ ایک کام ہے اس کو دوبارہ کرنے کا کیا فائدہ کہ ہو گیا ہے. تو اب ہم اسی طرح سے اے بی اور ڈی کو پک کریں گے. جب اے بی اور ڈی کو پک کریں گے تو ڈی کے کوئی چائلڈ نہیں ہیں تو یہ بھی کٹ جائے گا. ای کو پک کریں گے, ای کے چلڈرن جو ہیں وہ چونکہ ڈی کا چلڈرن بی بھی تھا آپ نے نہیں ڈالا, ای کا جو ہے وہ بی بھی تھا وہ بھی نہیں ڈالا, کیونکہ وہ بی جو ہے وہ آپ کا وزٹڈ لسٹ میں آ گیا تھا جب آپ نے بی کو فردر ایکسٹینڈ کیا تھا. تو اب جب اس اے بی ایف کو آپ دیکھیں تو اے بی ایف کو ایکسٹینڈ کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اے بی ایف کے ہمارے پاس جو چلڈرن ہیں وہ کون سے ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں بی والا بھی, لیکن بی والا آپ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ بی وزٹڈ لسٹ میں آ گیا ہوا ہے. اب ڈی بھی آ چکا ہے اور ای بھی آ چکا ہے جب تک آپ ایف پہ پہنچتے ہیں. تو جب آپ ایف پہ پہنچے آپ نے ایکسپینڈ کیا تو یہ روٹ بنا اے بی ایف سی, اور اے اور سی ویسے ہی آپ کرا, اور اے بی ایف آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر لیا ہے اور یہ یہاں سے کٹ جائے گا اور یہ آپ کی اس لسٹ میں ایڈ بھی ہو جائے گا. تو اب یہاں سے آپ اگین دیکھیں گے, اب اے بی ایف سی, جب آپ ایف سی تک پہنچے ہیں تو ایف سی سے پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سی کے چلڈرن کون سے ہیں, اور آپ نے جب اس کو ایکسٹینڈ کیا تو آپ کے چائلڈ بنے اے بی ایف سی جی اور اے سی, اور سی جو ہے وہ وزٹڈ لسٹ میں چلا گیا اور سی جو ہے وہ یہاں سے اگلی سے کینسل بھی ہو گیا. تو جب آپ اے بی ایف سی جی تک پہنچے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جب اس کا ٹاپ ادھر پک کیا, اس کو سرچ کیا تو یہ گول تھا, تو آپ نے یہیں پہ اپنی سرچ جو ہے وہ سٹاپ کر دی اور سکسیسفلی ریٹرن کر دیا کیونکہ آپ کو گول آپ کا مل گیا. اچھا, اب اس میں میں نے جو ہے وہ سٹیپس چونکہ وہ لینتھی ہو جانا تھا تو میں ساتھ ساتھ کراس کرتی جا رہی تھی. جب آپ لکھیں گے تو آپ ہر لیول لکھیں گے, آپ اگلی رو میں اس کو کراس کریں گے کیونکہ یہ باری باری جیسے الگوریتم چل رہا ہوگا آپ نے ویسے ویسے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. اسی طرح سے ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے الگوریتم تو چل گیا. اب جو بی ایف ایس ہوگی, بی ایف ایس جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرے گی کہ وہ پہلے اے کو دیکھے گی, پھر بی کو, پھر سی کو, پھر ڈی کو, ای کو, ایف کو, جی کو, پھر ایچ کو, آئی کو, کے کو, اور پھر اس کے بعد ایل ایم او پی کیو. بی ایف ایس اس طرح سے چلے گی. جو ڈیپتھ فرسٹ سرچ تھی وہ ہمارے پاس ڈیپتھ میں جا رہی تھی, پھر بیک ٹریک کرتی تھی, پھر اوپر جاتی تھی اینڈ سو آن, وہ اس طریقے کے ساتھ بیہیو کرتی تھی. جبکہ جو ڈی ایف ایس ہے وہ ہر لیول کے اوپر کمپلیٹ چلڈرن کو چیک کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اب یہاں پہ فرق کیا ہوگا, بی ایف ایس کا سیم ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوگا, سارے پروسیس سیم ہوگی, صرف فرق یہ ہوگا کہ جو نوڈز ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں
وہ ہم جو کریں گے وہ ہم اینڈ آف دا لسٹ پہ ایڈ کریں گے. ہم یہاں پہ جو یوز کریں گے وہ لیفو نہیں یوز کریں گے, وہ فیفو یوز کریں گے. تو بی ایف ایس میں ہمارے پاس کیو سسٹم یوز ہوگا, جبکہ ڈی ایف ایس میں ہم اسٹیک یوز کرتے تھے وزٹڈ نوڈس کی ٹریکنگ کے لیے. تو الگوریدم ہم وہی سیم وزٹڈ نوڈز والا اس کے اوپر ٹرائی کریں گے, لیکن صرف کیا کریں گے کہ ہم اینڈ آف دا لسٹ پہ ایڈ کر دیں گے, اسٹارٹ آف دا لسٹ کے اوپر ایڈ نہیں کریں گے. سو لیٹس سے کہ ہم نے جو ہے وہ ایف کو ڈھونڈنا ہے. تو اگر ہم نے ایف کو ڈھونڈنا ہے تو بی ایف ایس کے کیس میں کیا ہوگا. سو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو ایکسٹینڈیڈ لسٹ ہیں اس کو ہم نے اینڈ پہ ڈالنا, اب ہم نے اسٹارٹ پہ نہیں ڈالنا. تو اب ہم اے سے اگر شروع ہوتے ہیں تو پہلی ہماری نوڈ اے ہے, اے گول اسٹیٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے. جب اے کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے تو ہم نے اپنی جو ایکسٹینڈیڈ نوڈز ہیں وہ ہم نے اینڈ پہ ڈال دیں گے. سو ہم نے اینڈ پہ ڈال دی. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اے ختم ہو گیا, اے وزٹڈ لسٹ میں چلا گیا, اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اے بی آپ نے دیکھا. اے بی کو جب دیکھا تو اے بی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا, تو پھر اے بی کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آیا اے بی ڈی اور اے بی ای. تو اب یہ دونوں بھی ہم نے ایکسٹینڈ کر لیے, بی بھی ہمارا وزٹڈ لسٹ میں چلا گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اے بی ہمارا کٹ کیا تھا, ہم نے اب کس کو پک کیا, اب ہم نے اے سی کو پک کیا. تو آپ روٹ دیکھیں, پہلے اے چیک ہوا ہے, پھر بی چیک ہوا ہے, اس کے بعد اب سی چیک ہونے لگا. تو جب سی چیک ہوا, سی ایکسپینڈ ہوا, تو سی گول نہیں تھا, تو ہمارے پاس آیا اے بی ڈی اور اے بی ای. ویسے اے سی کیونکہ کٹ کیا, اب وہ ایکسپینڈ ہو کے ہمارے پاس آ گیا اے سی ایف اور اے سی جی. ٹھیک ہے, تو اب سی کے بعد اب اگلی چیز کیا چیک ہوگی, سی بھی چیک, سی وزٹڈ لسٹ میں چلا گیا, ہم نے پھر یہاں سے پک کیا تو اے بی ڈی پک ہوا. جب اے بی ڈی پک ہوگا تو یہ ایکسپینڈ ہوا, اس کی کوئی وہ ہمارے پاس ایکسٹینشن نہیں تھی, تو یہاں سے ڈی جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں ہوا. جب پھر اس کے بعد ای چیک ہوگا, جو اگلی ہماری نوڈ ہے وہ یہ والی, تو اس نوڈ کو جب ہم چیک کریں گے تو یہ جب ایکسٹینڈ ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے باقی ایسے ہی رہیں گے اے سی ایف اور اے سی جی, جبکہ جو اے سی ایف اے بی ای جو ایکسٹینڈ ہوا ہوگا ہمارا, اس کی ایکسٹینشنز یہاں پہ ڈل جائیں گی, وچ وڈ بی اے بی ای ایچ اور اے بی ای آئی. سو یہ ایڈ ہو جائیں گے. اب پھر ہم کیا کریں گے, ہم اس میں سے اے سی ایف کو جب ہم پک کریں گے, تو اے سی ایف کو جب پک کیا, اس کی آگے فردر کوئی وہ نہیں ہے, ایکسٹینشن نہیں ہے, تو یہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگلا چیک ہوگا اے سی جی, اور اے سی جی آپ کا گول ہے, تو یہیں پہ آپ کی جو ہے وہ سرچ رک جائے گی اور سکسیس جو ہے وہ رپورٹ ہو جائے گی. سو آپ نے آبزرو کیا کہ ہم نے جو ایکسٹینڈیڈ نوٹس کو صرف اینڈ پہ ڈالا ہے, اور ہم نے باقی سسٹم اپنا ویسے ہی رہنے دیا. تو یہ سسٹم کس طریقے سے بہیو کر رہا ہے, یہ ہمارا سسٹم بہیو کر رہا ہے فرسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ. بی ایف ایس کو جو ہے وہ کہاں پہ یوز نہیں کرنا چاہیے. بی ایف ایس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں برانچنگ فیکٹر آپ کا لیٹ سے اگر بی اور ڈیپتھ جو ہے وہ ٹری کی جتنی ہائٹ ہے اگر وہ ہو, تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی اس کا برانچنگ فیکٹر ہوگا اتنی اسپیس کی آپ کو ضرورت پڑنی ہے جب آپ ہر ایک لیول سے نیچے جائیں گے. سو یہ لیول 1 ہے, یہ لیول 2 ہوگا, یہ لیول 3 ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لیول 1 میں 1 نوڈ چاہیے تھی, لیول 2 میں 2, اور لیول 3 کے اندر ہمیں 4 نوڈز کی جو ہے وہ جگہ ضرورت تھی. اور جیسے جیسے لیولز ان کا بڑھتا جائے گا, ڈپینڈ کرتا ہے برانچنگ فیکٹر کے اوپر. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بی کی پاور 0 ہے, یہ بی کی پاور, یا لیٹ سے اے کی پاور 0 ہے, یہ اے کی پاور 1 ہے, اور یہ اے کی پاور 2 ہے, یعنی یہ فیکٹر انکریز کر رہا ہے. اگر اے 2 ہے, برانچنگ فیکٹر 2 ہے لیٹ سے آپ کا, تو پہلی نوڈ پہ ایک, پہلے لیول پہ 1 تھا, اگلے پہ 2 ہے, اس پہ 4 اینڈ سو آن. تو جب لیول بڑھیں گے تو یہ ایکسپونینشیل انکریز ہوگا. جب بھی ایکسپونینشیل انکریز ہوگا ڈیپتھ کے بڑھنے سے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی اسپیس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو یہ جو ٹرم ہے کہ 1 پلس بی اسکوائر پلس بی کیو پلس سو آن پلس بی ریز ٹو دی پاور ڈی, تو یہاں تک اس کی جو ہے وہ
کمپلیکسٹی جا سکتی ہے، اور ایکسپونینشیل کمپلیکسٹی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ جو کمپیریزن ہے اگر ڈیپتھ اور میموری کے حساب سے بی ایف ایس کا ہم دیکھیں تو جیسے جیسے ڈیپتھ بڑھتی جا رہی ہے تو نوڈز کا انکریز دیکھیں. اگر ہمارے پاس برانچنگ فیکٹر 10 ہو، یعنی اگر ایک نوڈ کے 10 چلڈرن ہو سکتے ہیں، برانچز ہو سکتی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ ڈیپتھ 4 پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے مسئلے کا حل، آپ کو گول ملنے کے لیے تقریباً جو ٹائم ہے وہ 11 سیکنڈ لگتا ہے، اور 1 میگا بائٹ 1 ایم بی کی میموری یوز ہوتی ہے. لیکن جب آپ لیول 6 پہ جاتے ہیں، ڈیپ 6 پہ جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ 18 منٹ لگتے ہیں آپ کا جواب آنے میں، اور تقریباً 111 میگا بائٹس 111 ایم بیز یوز ہوتی ہیں، جو کہ پھر بھی برداشت ہو سکتی ہے. لیکن آپ جیسے جیسے اوپر جائیں 8 ڈیپتھ کے اوپر، ٹری کا اگر 8 ہو جاتا ہے لیول، تو 31 گھنٹے تقریباً ایک دن سے کچھ زیادہ اور 11 گیگا بائٹس 11 جی بیز آف آپ کی میموری جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ذرا 14 ڈیپتھ پہ اگر چلے جائیں تو پھر تو میرا خیال سے آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اس کا آنسر ملے گا. تو جو بی ایف ایس ہے وہ بیسکلی ڈیپتھ کے بڑھنے سے اس کی میموری کی ریکوائرمنٹ اور اس کی ٹائم بہت بڑھ جاتی ہے. تو ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس میں کیا کمپیریزن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بی ایف ایس جو ہے اگر گول ڈھونڈتے ہیں تو وہ جو منیمم ڈیپتھ کا گول ڈھونڈ کے آپ کو دیتی ہے. سو اگر میں اب یہاں پہ کہوں کہ یہ اے نوڈ ہے اور یہ بی ہے اور یہ سی ہے، اور سی کے بعد یہ ڈی ہے اور یہ پھر ای ہے، اور ڈی کے بعد یہاں پہ پھر سی آتا ہے، اور یہاں پہ لیٹ سے ایل آتا ہے. تو اب اگر ڈی ایف ایس اس کو ڈھونڈنا شروع کرے گا تو ڈی ایف ایس آپ کو یہ بتائے گا کہ یہاں سے جائے گا یہاں پہ، اور وہ یہ کہے گا کہ سی جو ہے وہ لیول 4 کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اگر کاؤنٹنگ ہم 1 سے سٹارٹ کریں لیول کی. تو جبکہ جو بی ایف ایس ہے وہ آپ کو منیمم ڈیپتھ کا سی یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دے گا کیونکہ وہ یہاں سے یہاں سرچ کرے گا، جبکہ ڈی ایف ایس جو ہے وہ نیچے کرے گا. تو جو ڈی ایف ایس ہے وہ منیمم ڈیپتھ کے اوپر گول کو فائنڈ نہیں کرتا، اور بی ایف ایس کی میموری ریکوائرمنٹ لاسٹ اسی کیس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور اگر ڈی ایف ایس کے کیس میں اگر گول یہاں پہ جیسے ہے کہ قریب ہی پڑا ہوا ہے تو وہ پھر بھی ڈیپتھ میں جاتا ہے، تو اس کو بعض اوقات بہت قریب پڑے ہوئے گولز بھی نہیں ملتے اگر آپ ڈی ایف ایس یوز کرتے ہیں. تو ان کے جو ہیں وہ ملٹیپل ویریئنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں ڈیپتھ لمیٹنگ اور ڈیپتھ فرسٹ آئٹریٹو ڈیپننگ یہ بھی موجود ہے. یہ چیپٹر 3 کے اندر ڈسکس بھی ہوا ہے. ہم دیکھیں گے کہ ان کو کمنگ لیکچرز میں کور کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس کی ٹائم کاسٹ جو ہے نا وہ بہت مختصر رکھوں گی، کیونکہ اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ہے جو شاید کسی اور لیکچر میں کور کرنا بہتر ہے. اس میں یہ کہ اگر وزٹ لسٹ یوز کریں تو پھر کیا ہوگا، اگر وزٹ لسٹ کے بغیر کریں ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. تو اس میں صرف ایک جو موٹی بات وہ یہ کہ جو بی ایف ایس ہے وہ میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ چونکہ ہر لیول کے اوپر جا کے اپنی ساری چلڈرن کو اپنی اسپیس میں سیو کرتا ہے، تو اس لیے اس کا جو اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بی ریز ٹو بار ایم کی پڑتی ہے. بگ او آف اتنی وہ اسپیس یوز کرتا ہے. جبکہ ڈی ایف ایس کے کیس میں چونکہ وہ سارے چلڈرن ایکسپینڈ نہیں کرتا اور ایٹ لیسٹ ایک نوڈ کو وہ ایک دفعہ ٹریورس کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیپتھ تک جاتا ہے، تو اس کی جو ورس کاسٹ ہے وہ رفلی بن رہی ہوتی ہے بی ملٹیپلائی بائی این، یعنی برانچنگ فیکٹر ملٹیپلائی بائی دا ڈیپتھ. اور جو ٹائم جو ہے وہ دونوں کے لیے تقریباً سیم یوز ہوتا ہے، کیونکہ ورس کے سینیریو میں دونوں نے جو ہے وہ ہر نوڈ کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہر نوڈ کو چیک کریں تو پھر وہ یہ بن جائے گا. لاسٹ الگوریتم جو اس لیکچر کا ہے وہ ہے ہمارے پاس ہل کلائمبنگ، جس میں ہماری ہیورسٹک بیسڈ اپروچ جو ہے وہ یوز ہوگی. ہیورسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویٹس موجود ہوں گے جو کہ ہم جس کی بیس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے. اب ہیورسٹک فنکشن جیسے میں نے ڈسکس کیا ایک آپ کا آبجیکٹو فنکشن ہے جس کی بیس پہ آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ آپٹیمائز ہو جائے. وہ کاسٹ کا مطلب آپ کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، مے بی آپ کی اسپیس ہو سکتی ہے، مے بی کوئی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ روڈس کے اوپر جو ٹوٹی ہوئی روڈ ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ آپ کم رکھ دیں، اور اگر وہ روڈ ٹھیک ہے تو اس کا ویٹ زیادہ رکھ دیں، آلدو کہ مے بی وہ اچھی روڈ سے جانے کے لیے ٹائم زیادہ لگ رہا ہو. تو ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کے بیس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا بنتا ہے. تو ہل کلائمبنگ کا ایک جو پراپرٹیز ہیں اس میں سے ایک یہ بات ہوتی ہے کہ وہ صرف سنگل کرنٹ اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ نوٹ رکھتا ہے، وہ اس کو یاد رکھتا ہے، وہ کوئی ہسٹری مینٹین نہیں کرتا کہ پیچھے کون سا پاتھ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھا. تو لیکن جو
ڈی ایف ایس ہے جیسے جو بیک ٹریک کر کے اوپر آپ کو لے کے جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس راستے سے آپ کا جو ہے وہ آئے ہیں. اس طرح سے یہ جو ہل کلائمبنگ ہے یہ صرف سنگل اسٹیٹ رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی ہسٹری موجود نہیں ہوتی. اور گڈ سولوشن آپ کو ریزنیبل ٹائم میں بھی دے دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ گریڈی اپروچ سے مراد یہ ہے کہ جو بیسٹ پک کرتا ہے راستہ. گریڈی ہوتا ہے نا لالچی، سے وہ لالچی، یہ لالچ ویسے تو بری بلا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے، اور ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ ہل کلائمبنگ میں بھی گریڈی اپروچ یوز کرنا ہے، لالچ کرنا ہے کہ تھوڑی سی سزا ملتی ہے ہمیں، تو وہ بیسکلی یہ یوز کرتا ہے کہ بیسٹ راستہ پک کرتا ہے ہر نوڈ سے دوسرے پہ جانے کے لیے. تو دوسرا یہ کہ یہ جو جی ٹی جو جنریٹ اینڈ ٹیسٹ الگوریدم ہمارے پاس تھا، اس کا ایک ویریئنٹ بھی ہے جس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آپ ملٹیپل جو بھی آپ جو راستہ نکال رہے ہیں اس کے اوپر وہ فیڈ بیک ریسیو کرتا ہے، اور وہ چیک کرتا ہے کہ اگلی موو کیا ہونی چاہیے. کیونکہ ہیورسٹک ویلیو جو یوز کرے، ہیورسٹک آپ کی فیڈ بیک ویلیو ہے، تو وہ فیڈ بیک ویلیو کو یوز کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو اب یہ جو ہے الگوریدم کے پرل نے 1984 میں ڈیزائن کیا تھا، اور اس نے جو جارج ایف لگر کی بک میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو میں ریڈ کر دیتی ہوں، وچ از کہ اسٹریٹجی یوزڈ بائی این ایگر، جو ہل کلائمبنگ ہے بیسکلی اٹ از اے اسٹریٹجی یوزڈ بائی این ایگر بٹ بلائنڈ ماؤنٹین کلائمبر. So go uphill along the steepest possible path until you can go no further up. It keeps no history. The algorithm cannot recover from the failures of its strategy. So یہ وہ جو کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے، یہ وہ والا انجام کہ اگر تو یہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، تو یہ بیک ٹریک نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پتا کہ اس نے اب واپس کہاں جانا ہے اور دوبارہ اب کس طرح سے تلاش شروع کرے. تو اگر یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو یہ گرے گا، تو پھر یہ بڑی بری طرح گرے گا، اس کو کوئی سولوشن نہیں ملے گا. تو if they reach a state that has a better evaluation than any of its children, the algorithm halts. اگر وہ جو ہے کوئی آپ کو بیٹر پوزیشن مل جاتی ہے یا آپ کا گول اسٹیٹ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ پیچھے اپنا اسٹیٹ جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے یا الگوریدم رک جاتا ہے. تو اگر وہ اسٹیٹ گول اسٹیٹ نہیں ہے اور صرف لوکل میکسیمم ہے، تو پھر بیسٹ سولوشن فاؤنڈ نہیں ہو سکتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گول ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کسی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس سے مے بی اگلے اسٹیٹ پہ جانا اور اس کے بعد اس اسٹیٹ پہ موو کرنا، ان دونوں پہ موو کرنے سے بہتر اسی اسٹیٹ پہ رہنا ہے، تو پھر کیا کرے گا، وہ اسی اسٹیٹ پہ ہی کھڑا رہے گا اور وہ آگے نہیں جائے گا. اور اس کا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا جو بیسٹ سولوشن ہے اس میں ملنے میں ٹائم، اور بیسٹ سولوشن اس اسٹیٹ کو مے بی کراس کرنے سے آپ کو آگے مل جائے. لیکن چونکہ آپ کے پاس آپ کا جو ہیورسٹک فنکشن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے نہیں موو کرنا، تو پھر آپ موو نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لوکل میکسیمم تو مل جاتا ہے، لیکن گلوبل میکسیمم یعنی آپ کا جو ایکچوئل سولوشن ہے اس کی طرف آپ نہیں جاتے. تو یہ بھی گراف کی شکل میں ریپرزینٹیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو عموماً پھر یہی ہوتا ہے، ہم کنکلوڈ یہ کرتے ہوتے ہیں اس میں کہ اگر سرچ میتھڈ میں بیک ٹریکنگ کا یا ریکوری میکینزم نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ کسی اپنے ایکچوئل اور آپٹیمل سولوشن پہ پہنچ جائے، تو وہ اکثر ہی نقصان اٹھاتے ہیں ایسے الگوریدمس. تو یہ اس میں سے ایک کیٹیگری، ایک مثال جو ہے وہ ہل کلائمبنگ کی ہے. تو جیسے یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ یہاں سے آپ نے سرچنگ اپنی سٹارٹ کی ہے، اور بیسکلی آپ کا سولوشن کہاں پہ ایگزسٹ کرنا چاہیے، آپ کا آپٹیمل سولوشن یہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کی کاسٹ جو ہے، یا آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ میکسیمم اس سائڈ پہ مل رہا ہے. اگر میں یہاں پہ اس ٹرم سے بات کروں کہ یہ آپ کی ہیورسٹک ویلیو جو آبجیکٹیو فنکشن ہے، یہ وہ اس کی کوانٹٹی ہے، تو آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو میکسیمم ایڈوانٹیج ملتا ہے، بیسٹ سولوشن ملتا ہے. لیکن اگر ہم ہل کلائمبنگ کو یوز کر رہے ہیں لیٹس سے، یا کوئی بھی ایسا الگوریدم جو کہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہاں اس اسٹیٹ پہ اگر وہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ادھر بھی جانے سے اور یہاں بھی جانے سے اس کی کاسٹ کم ہو رہی ہے، اس کا ایڈوانٹیج کم ہو رہا ہے، تو وہ یہیں پہ رہے گا اور یہاں سے آگے موو نہیں کرے گا. تو یہاں پہ آپ کا الگوریدم جو ہے اس کو لوکل میکسیمم تو مل گیا ہے، لیکن ایکچولی میں سولوشن جو تھا وہ یہاں پہ تھا، وہ اس کو نہیں ملا. اسی طرح سے یہ اگر فلیٹ ایریاز آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر وہ اس پوائنٹ پہ کھڑا ہو جائے، تو اس پوائنٹ پہ کھڑا ہونے سے اگر وہ اس طرف بھی جاتا ہے اور دوسری طرف بھی جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو ایڈوانٹیج میں کوئی خاطر خواہ اضافہ یا کمی نہیں ملتی. تو اگر وہ یہیں پہ سٹک ہو جائے، موو نہ کرے، تو تب بھی اس کے لیے مسئلہ ہے. اسی طرح سے اس ریجن میں بھی اس کے لیے مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ اس ریجن کے اوپر ہے، تو اس ریجن میں اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے اوپر کی طرف موو کرنا ہے، کیونکہ اوپر جانے سے اس کے ایڈوانٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے اور نیچے جانے سے جو ہے وہ اس کے ایڈوانٹیج میں کمی آ رہی ہے.
تو الگوریدم کو ایک سوڈو کوڈ فارم میں جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایز اے لیب ٹاسک اگلے ہفتے کی ہم لیب میں کریں گے، جس میں ہمارے پاس جو ڈسکرپشن بھی میں نے بیان کی وہ وہی ہوگی کہ آپ کیا کرتے ہیں، جس اسٹیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اگر وہ آپ کا گول اسٹیٹ ہے تو آپ رک جائیں، اگر وہ اور سکسیس ریٹرن کر دیں. اگر وہ نہیں ہے تو وہ جو بھی آپ کا انیشیل اسٹیٹ ہے وہ آپ کا کرنٹ اسٹیٹ بن جائے گا. یعنی اب اس اسٹیٹ کے اوپر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور آپ نے تب تک کرتے رہنا جب تک کہ آپ کو سولوشن نہیں مل جاتا. تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ کا جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہوگا وہ آپ اپنے کرنٹ اسٹیٹ کے اوپر اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو نئے اسٹیٹ آ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے. اگر جو نیا اسٹیٹ آ رہا ہے وہ گول اسٹیٹ ہے تو آپ سکسیس ریٹرن کر دیں اور کوئٹ کر دیں. اگر آپ کا نیا اسٹیٹ جو ہے وہ پہلے اسٹیٹ سے بہتر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ نئے اسٹیٹ کو اپنا کرنٹ اسٹیٹ بنا دیں گے. یعنی آپ اپنی جو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرنٹ اسٹیٹ میں جہاں پہ ایڈوانٹیج زیادہ تھا تو ہم اوپر کی طرف موو کر گئے. تو اگر جو ہے وہ اگلا والا جو آپ نے دیکھا ہے وہ بہتر نہیں ہے تو پھر کیا کریں، آپ کے اسٹیپ 2 کے اوپر واپس چلے جائیں، وچ از کے دوبارہ سے لوپ کرنا شروع کریں کہ اور ڈھونڈیں کہ اگلا جو چائلڈ ہے یا اگلی پاسبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور سو آن ہم یہ لوپ جو ہے وہ چلاتے جائیں گے. تو اس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. آپ کے جو بھی کوشچن اینڈ آنسرز ہیں وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. فیل فری ٹو ای میل می آن مائی آفیشیل ای میل آئی ڈی. اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم جو باقی کے الگوریدمس ہیں جو ہم نے ہیورسٹک بیس، بیسٹ فرسٹ، یو سی ایچ، اے اسٹارک، ان کو ہم انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. تھینک یو.